ابراہیم علیہ السلام نے اپنی پوری قوم کو یہ سمجھایا کہ یہ جو تم ہزاروں لاکھوں سینکڑوں اللہ بنا کر خدا بنا کر اس کی عبادت کرتے ہو، یہ اللہ کے ساتھ شریک کرتے ہو، اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہو، اللہ کے ساتھ شرک کا نظام نہیں چلے گا۔ اللہ کے ساتھ ایک تو یہ ہے کہ دو چند چیزوں کو خدا بنا دیا، یہ اللہ کی ذات میں شریک کر دیا، اور ایک ہے اللہ کی صفات میں شریک کرنا۔ آج کل کتنے مسلمان ہیں جو اپنے پیروں کو اپنے ولیوں کو اسی طرح کا درجہ دے دیتے ہیں جو درجہ اللہ رب العالمین کی صفات کا ہے۔ اللہ روزی دینے والا ہے، اللہ بگڑی بنانے والا ہے، اللہ مختار کل ہے۔ ساری کائنات کے پیروں ولیوں کو اللہ تعالیٰ نے یہ اختیار نہیں دیا، یہ اختیار صرف اللہ نے اپنے پاس رکھا ہے، اور کسی کو یہ اختیار نہیں دیا۔ راتوں دن اللہ کی عبادت کرنے والا، راتوں دن اللہ کے سامنے جھکنے والا، اللہ کی فرما برداری کرنے والا، اسے بھی اللہ تعالیٰ یہ چیزیں نہیں دیتا۔ یہ چیزیں تو اللہ کے اوصاف ہیں۔ اللہ کسی کو اپنا شریک نہیں بناتا۔ جن لوگوں نے شرک کر دیا اللہ کے ساتھ خدائی میں، اللہ کے اوصاف میں، اللہ کی صفات میں کسی کو شریک کرتا ہے، وہ مشرک ہو جاتا ہے، اور مشرک کو اللہ تعالیٰ ہر گناہ معاف کر دیتا۔ اللہ تعالیٰ مشرک کو معاف نہیں کرتا۔ شرک کا گناہ اللہ تعالیٰ، شرک ایک ایمان کلمہ پڑھنے کے ساتھ ساتھ شرک بھی کرتا ہے تو اللہ اس کے شرک کو کبھی معاف نہیں کرے گا۔ ایک حدیث میں ہے کہ بڑے بڑے گناہ کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں، بڑے بڑے گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں۔ ایک مرتبہ تو اللہ کے پیغمبر نے صحابہ کو بتایا کہ جس نے سچے دل سے ایک اللہ کی گواہی دے دی اور یہ سچے دل سے مان لیا کہ ایک ہی دھرتی آکاش میں خدا ہے، ایک ہی ذات ہے، ایک ہی ہستی ہے جو عبادت کے لائق ہے، اس کے علاوہ اس دھرتی آکاش پر کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ جنتی ہے۔ انہیں بتا دو من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، کہ جس نے سچے دل سے اللہ کی وحدانیت کی گواہی دے دی وہ جنتی ہے۔ صحابہ نے پوچھا، کوسچن کر کے پوچھا کہ وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ، اگرچہ وہ چوری کرتا ہو، اگرچہ وہ زنا کرتا ہو تو بھی وہ جنتی ہے، کیونکہ تو بھی وہ جنتی ہے۔ یہ بتایا کہ تو بھی وہ جنتی ہے، اگرچہ وہ چوری کرتا ہو، اگرچہ وہ زنا کرتا ہو۔ انہیں بتا دو من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، تو بھی وہ جنت میں جائے گا۔ کہ اللہ کے پیغمبر نے بتایا، لوگوں کو سمجھایا کہ ایک ہی اللہ ہے، اسی اللہ کو جس نے مان لیا وہ جنتی ہے، وہ جنت میں جائے گا۔ اس حدیث سے یہ غلط فہمی نہ ہو، اس حدیث سے کسی کو یہ غلط فہمی نہ ہو کہ بس گناہ کرتے رہو، کلمہ تو پڑھ لیا ہے تو پھر تو ہم جنتی ہے۔ اس حدیث میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ ایسا آدمی جو ایک اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرتا ہے وہ ہر حال میں جنتی ہے، لیکن دخول اولی نہیں، دخول فرسٹ انٹری نہیں ملے گی۔ اگر اعمال برے ہیں، اگر گناہوں کا ارتکاب کرتا ہے، اگر گناہ کبیرہ میں ملوث ہے تو اسے اگر اللہ نے معاف نہ کیا تو پھر وہ جہنم میں جائے گا، اور جتنے اس کے گناہ ہیں اتنی سزا اس کو ملے گی، اور پھر جہنم سے نکل کر جنت میں جائے گا۔ اور اللہ تعالیٰ کی جنت میں جانے کے لیے ایمان شرط ہے، کلمہ شرط ہے، ایک اللہ تعالیٰ کو ماننا شرط ہے۔ صحابہ کو بڑا تعجب ہوا
کہ گناہ کر کے بھی مومن جنت میں چلا جائے گا ہر حال میں مومن ایک مومن جنتی ہے۔ آپ میں سے ہر آدمی جو اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرتا ہے، جو یہ پڑھتا ہے آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، جو یہ مانتا ہے وہ ہر حال میں جنتی ہے۔ آپ میں سے ایک آدمی ایسا ماننے والا جنتی ہے۔